سمندر کے اندر جو ویل مچھلی ہے، ٹنوں کے حساب سے اس کی خوراک ہے ایک وقت کی، لیکن وہ بھی بھوک کی نہیں سوتی۔ یہاں تک کہ جو پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، وہ پتھروں کے اندر رزق پا رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی زمینوں میں بھی جو کچھ ہے اور آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ ہر شے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس کی یاد سے معمور ہے، غافل نہیں ہے، اس کے ذکر سے معمور ہے۔ لیکن ابن آدم کو دیکھیے آپ، جس سے سوال ہونا ہے، جس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ جو ہے اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اس کی بندگی سے غافل ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے سے غافل ہے۔ کون؟ جس کے لیے خود اللہ نے فرمایا۔ حیرت کی بات دیکھیے۔ اب ایک چیز اور، قرآن، حالانکہ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ اب جو سمندر کے اندر مخلوق ہے وہ وہاں پر رزق پا رہی ہے، یہاں تک کہ جو پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں وہ پتھروں کے اندر رزق پا رہے ہیں۔ لیکن انسان کا جہاں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ فرمایا، رزق دینے کا وعدہ فرمایا۔ تیری خوراک اتنی تھی، 2-3 روٹیاں، تو رزق کے لیے اتنا مارا پھر رہا ہے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہے۔ کوئی بزنس کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، کوئی تجارت کی وجہ سے، کوئی جاب کی وجہ سے، غرض کے رزق کی تلاش میں انسان اتنا آگے نکل گیا کہ وہ جو ہے اللہ کی یاد سے، اس کی عبادت سے غافل ہو گیا۔ اب ذرا سوچیے، سمندر کے اندر جو ویل مچھلی ہے، ٹنوں کے حساب سے اس کی خوراک ہے ایک وقت کی، لیکن وہ بھی بھوک کی نہیں سوتی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق سمندر کے اندر پہنچاتا ہے۔ جو پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑے وہ بھی بھوکے نہیں سوتے ہیں، وہ بھی وہاں پر رزق پاتے ہیں، لیکن تیری تو ذرا سی خوراک ہے، اور تجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا رزق دینے کا، تو رزق کے پیچھے ایسا پاگل ہو گیا، ایسا اندھا ہو گیا کہ تجھے یہی یاد نہیں رہا کہ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ بھئی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق کو تلاش کرنے کے لیے تو خالق ہی کو بھول گیا۔ ارے بھائی خالق کو یاد کر، رزق انشاءاللہ خود مل جائے گا۔ خالق کو یاد کر اور اس کے یاد کے ساتھ میں رزق کو تلاش کر، انشاءاللہ رزق بھی ملے گا اور رزق میں انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی۔ تو حیرت کی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہر شے کائنات کی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ لیکن یہ ابن آدم، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیوں فرمائی، ہمیں پیدا کیوں فرمایا، دنیا میں کیوں بھیجا۔ اللہ فرماتا میں نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے کتنے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں صحیح معنوں میں، فرائض کو چھوڑے پڑے ہیں، واجبات کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہے نا، حرام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، شراب نوشی، زنا کاری، جوئے، سٹے، نہ جانے کون دنیا بھر کی خرافاتوں میں، جھوٹ، لوگوں کی برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، تکلیفیں دینا، ایذا رسانی کرنا، یعنی تمام گناہوں میں مسلمان لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کی، عبادت کو بھول گیا، اللہ کی بندگی سے ہٹ کر اور ان تمام خرافاتوں میں مسلمان لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب دیکھتے نا تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔